أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے میں بھورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں آن لائن سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا مضمون ہے یعنی سبجیکٹ ہے ہمارا عربی اور جماعت 12 سبق نمبر 1 جس کا نام ہے طبیب عربی۔ آج تاریخ ہے 18 جون 2020۔ گزشتہ 3 اسباق کے اندر ہم نے جو باتیں سیکھی اس میں پہلے سبق کے اندر ہم نے سیکھا تھا ابو القاسم زہراوی کون تھے، انہوں نے کس فن میں مہارت حاصل کی اور دنیا کو انہوں نے کس فن سے مترادف کیا، اور ان کی وفات کب ہوئی اور وغیرہ وغیرہ معلومات حاصل ہم نے کی تھی۔ دوسرے سبق کے اندر ہم نے دنیا میں سب سے پہلی لکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے جس زبان کا وجود ہوا اس کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے پہلے پیراگراف کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد تیسرے سبق کے اندر ہم نے سبق کے بقیہ عبارت کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اس کے معانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس سبق کے متعلق کچھ سوالات ہیں جو عربی میں ہیں اور اس کے جوابات بھی عربی میں درج کرنے ہیں، آپ نے لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ اس سبق کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمائیں گے۔ الفاظ، معانی اور سوال جواب۔ سب سے پہلا لفظ ہماری اسکرین پر موجود ہے، ابو القاسم الزہراوی۔ اس کا معنی ہوگا کہ عرب ڈاکٹر کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے قرطبۃ، یہ اسپین کے ایک شہر کا نام ہے، جیسا کہ ہمارے سبق میں گزر چکا، عاش ھذا الطبیب فی قرطبۃ، کہ اس ڈاکٹر نے قرطبہ کے اندر اپنی زندگی بسر کی۔ اسپین جسے کہتے ہیں اسے اس زمانے میں اندلس بھی کہتے تھے۔ آگے ہیں بلدن، جیسا کہ ہمارے سبق کے اندر گزر چکا، عاصمتی بلاد الاندلسی، تو اس میں جو لفظ بلاد ہے وہ جمع ہے بلد کی۔ بلدن کا معنی ہوگا شہر، کسی بھی شہر کو عربی میں بلد کہتے ہیں، لفظ شہر کو عربی میں بلد کہتے ہیں۔
اور اس کی جمع آئے گی بلاد۔ آگے ہیں مہارتن فائقتن، جیسا کہ ہمارے سبق کی عبارت میں تھا وَكَانَ ذَا مَهَارَةٍ فَائِقَةٍ، ترجمہ ہوگا مہارتن فائقتن کا ترجمہ ہوگا مکمل مہارت والا، یعنی جس فن کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اس فن کے اندر ان کو مکمل مہارت حاصل ہے۔ آگے ہیں دقیقتن، معنی ہوگا باریک، معنی ہوگا باریک، یعنی ہر وہ چیز جو باریک ہو یا باریکی سے کام کیا جائے اس کو دقیق کہیں گے۔ آگے لفظ ہے عید میلادی، اس کا معنی ہوگا یوم پیدائش۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ عید المیلادی یہ لفظ ہمارے سبق کے اندر نہیں ہے، لیکن الفاظ معنی میں یہ لفظ کیوں آیا؟ عام طور پر ضروری نہیں کہ جو سبق کے اندر الفاظ ہو انہی الفاظ کو اور اسی سبق کے مشکل الفاظ کو بتایا جائے، بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے اور الفاظ کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ طلباء کی معلومات میں زیادتی ہو، بڑھوتری ہو۔ آگے لفظ ہے براعتن، ترجمہ ہوگا مہارت۔ آگے لفظ ہے آلاتن، معنی ہوگا اوزار۔ اس کے آگے لفظ ہے طبیبن، اس کا معنی ہوگا ڈاکٹر، اور اس کی جمع آئے گی اطباء۔ آگے ہے عاصمتن، عاصمتن کہیں گے دارالحکومت کو، کیپٹل کو۔ ہر ملک کا ایک کیپٹل ہوتا ہے جسے انگلش میں کیپٹل کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کا کیپٹل دہلی ہے، سعودی عرب کا کیپٹل ریاض ہے۔ ہر ملک کی ایک، جس کو گجراتی میں کہیں گے راجدھانی، انگلش میں کہیں گے کیپٹل، اور اردو میں کہیں گے دارالحکومت، جہاں پر ملک کا صدر رہ کر پورے ملک کا نظام کرتا ہو، اسے عربی میں کہیں گے عاصمتن۔ آگے ہے حضارتن، حضارتن کا معنی ہوگا تہذیب و تمدن، تہذیب تمدن یعنی کلچر، وہاں کے رہن سہن، وہاں کا ماحول۔ آگے ہے جراحتن، ہمارے سبق میں بار بار اس لفظ کا ذکر ہوا، معنی ہوگا سرجری، آپریشن۔ آگے ہے خبرتن، خبرتن کا معنی ہوگا تجربہ۔ یہ لفظ بھی ہمارے سبق میں گزر چکا ہے، ذی خبرتن و براعتن۔ آگے ہے مثالن، یہ لفظ ہمارے سبق میں موجود نہیں، لیکن اس سبق سے تعلق رکھنے والے الفاظوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اسے یہاں ذکر کر دیا، جس کا معنی ہوگا کلاکار۔ آگے ہے کان یستخدم، یہ ایک صیغہ ہے گردان کا، اس کا معنی ہوگا وہ استعمال کرتا تھا۔ ہمارے سبق میں گزر چکا ہے یہ لفظ، وَكَانَ يَسْتَخْدِمُ فِي جِرَاحَتِهِ آلَاتٍ مُسْتَحْدَثَةً، تو وَكَانَ يَسْتَخْدِمُ کا معنی ہے وہ استعمال کرتا تھا۔ آگے لفظ ہے مستحدثۃ، معنی ہوگا نیا، جدید۔ آگے لفظ ہے کان یعد،
یعد کا معنی کان یعد کا معنی ہوگا وہ شمار کیا جاتا تھا۔ آگے ہے کی یجری الجراحاتی، معنی ہوگا تاکہ سرجری کروائے، جیسا کہ ہمارے سبق میں گزر چکا کہ یورپ کے لوگ اندلس قرطبہ آتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم شیخ ابو القاسم الزہراوی کے پاس اپنا آپریشن کروائے۔ آگے لفظ ہے قیمتن، معنی ہوگا قابل قدر۔ آگے لفظ ہے قد وصف، معنی ہوگا اس نے بیان کیا ہے۔ آگے لفظ ہے مرجع، معنی ہے جس سے رجوع کیا جائے۔ سبق میں تفصیل سے بتایا جا چکا کہ کسی فن کے اندر کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے سب سے اخیر میں جس کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور جس کتاب کی مدد لی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مرجع۔ آگے ہیں بارزتن، چنندہ، اس کا معنی ہے چنندہ خاص۔ آگے ہے تقدم، معنی ہوگا ترقی۔ آگے لفظ ہے معظم، معنی ہوگا ایک بڑا حصہ۔ آگے ہے نحت، یہ لفظ بھی ہمارے سبق میں نہیں ہے لیکن اس سے تعلق رکھنے والا لفظ ہے اس لیے یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ معنی ہوگا سنگ تراشی کا فن، یعنی وہ شخص جو پتھروں کو لوہے کے اوزار سے الگ الگ شکلوں میں ڈھالتا ہے تو اس کام کو کہتے ہیں سنگ تراشی، اور اس فن کو کہتے ہیں نحتن۔ آگے ہے نال منزلتن رفیعتن، معنی ہوگا اس نے بلند مقام حاصل کیا، جیسا کہ ہمارے سبق میں عبارت میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ آگے ہے موسوعتن، معنی ہوگا انسائکلوپیڈیا، اس کی بھی تفصیل ہمارے سبق میں گزر چکی۔ آگے لفظ ہے ثلاثین، معنی ہوگا 30 کو عربی میں 30 کو عربی میں کہتے ہیں ثلاثین۔ آگے ہے قرون، صدیاں، دہائیاں جو ہوتی ہے، بہت سی دہائیاں گزر چکی ہو تو ہم اسے صدیاں کہتے ہیں اور عربی میں اسے قرون کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس لفظ کا ذکر ہے وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، تو یہ لفظ قرون حدیث شریف میں بھی موجود ہے، اس کا معنی ہے صدیاں۔ آگے لفظ ہے ذو فضل، معنی ہوگا قابل۔ آگے لفظ ہے عصر النہضتی، عصر النہضتی، اس کا معنی ہوگا دوبارہ بیداری، یعنی کسی چیز کو دوبارہ منظر عام پر لانا۔ اور اس کے بعد آخری لفظ ہے ہمارا العصر الراہن، العصر الراہن، معنی ہوگا دور جدید، یعنی آج کا زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ یہ کچھ الفاظ تھے جن کے معانی ہم نے سیکھے ابھی، اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان الفاظ کو آپ اپنی کاپی کے اندر عربی الفاظ اور اس کے سامنے اس کے معانی کو لکھ لیں تاکہ ہماری کاپی تیار رہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ الفاظ کا
مکمل سبق ہو گیا۔ اب ہم سوالات کے اوپر انشاءاللہ نظر کرتے ہیں۔ سوالات آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پہلا سوال ہے، این عاش ابو القاسم الزہراوی؟ سوال کیا گیا ہے کہ ابو القاسم الزہراوی نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تو اس کا جواب ہے یہاں پر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ایک نمبر، عاش ابو القاسم الزہراوی فی قرطبۃ، یعنی ابو القاسم الزہراوی نے اپنی زندگی قرطبہ شہر میں گزاری۔ دوسرا سوال ہے، لماذا اختار الخلیفۃ طبیبا خاصا لہ؟ اس کا ترجمہ ہے کہ خلیفہ نے شیخ ابو القاسم الزہراوی کو اپنا خاص ڈاکٹر کیوں منتخب کیا؟ تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے موجود ہے نمبر 2 پر، کہ اختارہ الخلیفۃ لأنہ ذو مہارۃ فائقۃ فی الطب والجراحۃ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان کی طب اور فن سرجری کے اندر مہارت کی وجہ سے خلیفہ نے انہیں اپنا خاص ڈاکٹر منتخب کیا۔ نمبر 3 ہے، اذکر حذاقۃ ابی القاسم فی علم الطب، کہ ابو القاسم کی کچھ خاص باتیں جو فن طب میں تھی ان کی، وہ بتائے۔ تو یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے نمبر 3 پر، کہ وَكَانَ ذُو خِبْرَةٍ وَبَرَاءَةٍ وَيَسْتَخْدِمُ فِي جَرَاحَتِهِ آلَاتٍ مُسْتَحْدَثَةً۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرجری میں جدید آلات کا استعمال کرتے تھے، اور وہ اپنی سرجری کے دوران ماہر ڈاکٹر کی خدمت حاصل کرتے تھے۔ نمبر 4 ہے، کیف استفاد الاوروبیون من براعۃ ابی القاسم فی الطب؟ مطلب ہے کہ یورپی باشندے ابو القاسم کی مہارت اور فن طب اور سرجری میں جو مہارت حاصل تھی اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، جواب نمبر 4، وَكَانَ الْأَوْرُبِّيُّونَ يَأْتُونَ إِلَىٰ قُرْطُبَةَ كَيْ يُجْرِيَ لَهُمُ الْجِرَاحَاتِ۔ یہ ہو ہمارے سبق کی عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ یورپ کے باشندے قرطبہ آتے تھے تاکہ وہ شیخ ابو القاسم الزہراوی سے اپنا آپریشن کروائے۔ آخری سوال ہے ہمارا، فی ای لغۃ قد ترجم التصریف؟ مطلب کہ جو ان کی کتاب تھی التصریف، اس کا کون سی زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہمارے سامنے موجود ہے، جواب نمبر 5، کہ التصریف قد ترجم الی لغۃ اللاطینیۃ، کہ لاطینی زبان کے اندر ان کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔